اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد ادارہ غسل رضویہ کا ہفتہ وار درس شریعت موضوع ہے قیامت کے دن کس خوش نصیب شخص کے والدین کو اللہ کریم نورانی تاج عطا فرمائے گا. دیکھیں، ایک ہے دنیا میں کسی شخص کی کوئی عزت ہو، کوئی مقام ہو، کوئی رتبہ ہو، بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے. لیکن دنیا میں جتنا مرضی کسی کا بلند رتبہ ہو، اونچا ہو، وہ ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ کل من علیہ فان، کہ اس جہاں میں جو بھی آیا ہے اس پہ فنا ضرور آئے گی. اس پہ فنا الا الانبیاء علیہ السلام. قیامت کا دن، جس دن ایک ہی دن 50,000 سال کا ہے، اور سورج جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بالکل قریب کھڑے ہو کے آگ برسا رہا ہوگا، اور اکثر لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی تو تھی، مسلمان نے اللہ عز و جل اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے، لیکن دنیا میں آ کے غفلت کا شکار ہو گئے. اپنی مرضی سے جنہوں نے زندگی گزاری، شریعت کا لحاظ نہ رکھا، یہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں کھڑے کر دیے جائیں گے. سورج آگ برسا رہا ہو، بندہ ننگے بدن ننگے جسم ہو، اور بالکل سورج انسان کے قریب کھڑا ہو، پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی تپش اور حرارت برسا رہا ہو، اور نہ تو کوئی پانی دے، نہ کوئی
بھوک مٹانے کا سسٹم ہو اور موت بھی نہ ہو اور دن بھی ہو کتنا 50,000 سال کا دن ہو. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس دن جب ایسی حالت ہوگی اللہ عز و جل جس شخص کو نور سے بھرا ہوا نورانی تاج پہنائے گا، آپ اندازہ لگائیں جو عزت اس شخص کی ہے اس کے ساتھ کوئی اور بندہ مل سکتا ہے؟ جبکہ بندوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہوگی، لوگ ننگے بدن ننگے جسم کھڑے کر دیے جائیں گے، ننگے پاؤں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور یہ جو آئے گا اللہ عز و جل اس کو ایک نورانی تاج اور ایک لباس عطا فرمائے گا. وہ کیسے ہوں گے اور یہ کس خوش نصیب کے والدین کو پہنایا جائے گا؟ اب ذرا اندازہ لگانا اور پھر سوچنا کہ معاشرے میں آج مسلمان کی کوشش کن علوم و فنون کے حصول پہ ہے. آج مسلم سوسائٹی میں مسلم معاشرہ میں مسلمانوں کا پیسہ پانی کی طرح کن علوم و فنون کے حصول پر بہہ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن کیا عزت سے ان لوگوں کو نوازا جائے گا؟ کل قیامت کے دن کیا عزت کا تاج انہیں پہنایا جائے گا؟ کل قیامت کے دن کیا عزت مقام رتبہ اور عند اللہ کوئی عزت ہوئی تو کیا ان علوم و فنون کے حصول پہ ہوگی جن پہ آج مسلمان دن رات پتہ نہیں کیا کیا، صرف پیسہ نہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی عزتیں بھی برباد ہو رہی ہیں انہی علوم و فنون کی وجہ سے. لیکن کسی مسلمان کو کوئی پرواہ، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے قیامت کے دن محشر کے دن جنت دوزخ کو فیصلہ بات کا ہے، محشر کے دن اللہ نے اتنی بڑی عزت سے نوازنا ہے. ہماری اس علم اس حقیقی علم کی طرف ہماری کوشش کتنا ہے، ہم اپنی اولاد کو کتنا اس طرف رغبت دلاتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد فیصلہ آپ نے پھر خود کرنا ہے. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، من جو ہے عربی گرامر میں من یہ عمومیت کے لیے آتا ہے. من کس کے لیے آتا ہے؟ نمبر 2 ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عمومیت کے لیے آتا ہے، اور عقل مندوں کے لیے آتا ہے. یعنی ایسی جنس پہ استعمال ہوتا ہے جن کو اللہ نے عقل دی ہے. جانوروں پہ استعمال نہیں ہوگا، جانوروں پہ استعمال کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے. انسان پہ استعمال ہوتا ہے من، کیونکہ انسان کو اللہ نے صاحب عقل پیدا فرمایا. تو فرمایا یہ میں نے کیوں آپ کو بتایا کہ من کس مقصد کے لیے آتا ہے، تاکہ ہم اس غلامی کے چکر سے نکلیں کہ قومیت کا کوئی چکر نہیں ہے اسلام میں. قومیت کا کوئی چکر کہ فلاں کی یہ قوم ہے تو اس کا بہت بڑا مقام ہو گئے، فلاں کی یہ قوم ہے تو اس کی عزت زیادہ ہو گئی ہے، فلاں کی یہ قوم اور فلاں فلاں نسب سے تعلق رکھتا ہے اس کی عزت زیادہ ہو گئی، سوائے ایک نسب اور ایک قوم کے سید. کس کی بات کی میں نے؟ سید، کیونکہ ان کی رگوں میں تاجدار مدینہ کا خون مبارک دوڑتا ہے، ان کا معاملہ مستثنا ہے. وہ عالی شان لوگ ہیں، وہ عالی مقام لوگ ہیں، وہ عالی نسب لوگ ہیں، ان کے ساتھ کم از کم قوم ہونے کے ناطے سے کوئی قوم مل سکتی. اور یہ عزت بھی ان کو وجہ قوم کی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی قوم یہ ہے، قومیت عزت نہیں دیتی ان کو. یہ عزت اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں تاجدار مدینہ کا خون حرکت کر رہا ہے، بس یہ وجہ ان کی عزت. کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جس کی رگوں میں دوڑتا ہے، ناممکن ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اس بندے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ناممکن بات. آل رسول کو چھوڑ دیں، جو صحیح العقیدہ آل رسول ہے ان کی میں نے بات کی. جو صحابہ کے گستاخ ہیں، اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں، وہ بھلے اپنا نسب نامہ اور شجرہ بھی لے ہیں تب بھی ان کی کوئی شریعت میں ان کا کوئی مقام نہیں. صحیح العقیدہ جو سید زادہ ہے اس کو اللہ نے شرف سے نوازا ہے، اس کو اللہ کریم نے شرف سے نوازا ہے. ورنہ تو ابو لہب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہی ہے.
اگر صرف نسب ہی کام آئے تو ابو لہب بھی رسول اللہ کا کیا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنمی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. فقط نسب نہیں، تاجدار مدینہ علیہ السلام کا جہاں نسب ہو وہیں آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا بھی ہو، وہیں جو آپ نے عقائد دیے ان عقائد کا متحمل بھی ہو کہ میرے صحابہ ایسی شانوں کے مالک ہیں. اب ایک بندہ صحابہ کوئی گالیاں نکالے اور بندہ کہ کوئی نہیں ہے تو سید زیادہ نہیں، اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. اسلام اس چیز کو برداشت. قومیت، میں فلاں قوم کا ہوں اس لیے میری عزت زیادہ ہے، میں فلاں قوم کا ہوں اس لیے ہمارا مقام اور رتبہ، اسلام اس بات کو سرے سے نہیں مانتا. یہ ہماری اپنی کہانیاں ہیں. قومیت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا چیز ہے؟ فرمایا من، کسی بھی قوم کا بندہ ہو. من اس لیے کہا تھا ذویل العقول کے لیے اور عمومیت کا تقاضا کرتا پورے قرآن میں، پوری حدیث میں، بلکہ عربی لغت میں جہاں بھی من آئے گا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. من جو بھی ہو، کرنا کیا ہے؟ فرمایا قارئ القرآن. من کسی بھی قوم کا بندہ ہو سکتا ہے، کسی بھی لیول کا بندہ ہو سکتا ہے، کسی بھی حیثیت کا شخص ہو سکتا ہے. فرمایا قارئ القرآن، جس کی صفت یہ ہو کہ وہ کس کی تلاوت کرتا ہو؟ قارئ القرآن. قارئ حافظ القرآن نہیں ہے کہ اس نے قرآن کو حفظ کیا ہو، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قارئ القرآن. پوری امت کے لیے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. آگے امت کی اپنی مرضی، کوئی لینا چاہے یا نہ لینا چاہے. فرمایا جو بھی قرآن پڑھے، جو بھی قرآن، نمبر 1. نمبر 2 وتعلم، جو بھی قرآن کا مفہوم سیکھے. یہ دوسری شرط، کیونکہ اسلام قرآن کو رٹا لگانے پر زور نہیں دیتا کہ فقط آپ رٹا ہی لگائیں اس قرآن کو. قرآن رٹوں کے لیے رب نے بھیجا ہی نہیں ہے. قرآن تو بھیجا ہے کہ اس کو سمجھو، سیکھو. افہام و تفہیم کے لیے آیا کہ دیکھو قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن تمہاری زندگی کے فلاں شعبے میں تمہیں کیا رہنمائی دیتا ہے، قرآن تمہاری زندگی کے فلاں شعبے میں تمہیں کیا رہنمائی دیتا ہے. اسی لیے فرمایا قارئ القرآن. نمبر 1 جو قرآن پڑھتا ہو قرآن. نمبر 2 وتعلم، اور قرآن کے مفہوم کو بھی سیکھتا ہو. قرآن کے مفہوم کو بھی، کہ قرآن نے کس کو حلال کہا، کس کو حرام کہا، قرآن نے کن کن عبادات پہ زور دیا، کیا کیا ہمارے اوپر فرائض ہیں، کیا کیا منہیات یعنی حرام کام ہیں، ان کو بھی سیکھے. وتعلم. پہلی شرط قوم کون سی ہونی چاہیے فضیلت کے لیے؟ یار بولو تو صحیح. ناراض ہو گئے آپ؟ قوم کی تفہیم میں نے کر دی ہے، میں نے کسی قوم کا نام لیا، پھر تو ناراضگی بنتی نہیں. جب اللہ رسول کے ہاں قوم کا کوئی مقام نہیں ہے تو ہم قوم کو کیوں سامنے رکھ کے کھڑے؟ اللہ رسول کے ہاں درجے مقام اور رتبے کے لیے قومیت کا کوئی دخل ہے تو ہم کیوں اس کو آڑے لے کے آتے؟ ہم تو اللہ معاف کریں جس کو اسلام جائز قرار دیتا نکاح، ہم تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ فلاں قوم کے، ان سے ہمارا کوئی نکاح ہوتا، حالانکہ یہ ہندو مذہب میں رائج ہے. کس مذہب کے اندر رائج ہے؟ ہندو مذہب. اسلام میں ایسی کوئی چیز، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کے ساتھ نفی کی ہے. صحیح بخاری شریف ہے، کتاب النکاح کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. اور آپ کے محلے کے بچے جو دورہ بخاری میں آتے ہیں شام کو، وہ یہ ساری حدیثیں مبارکہ پڑھ بھی چکے ہیں. اب ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں ایسی حدیثیں ہیں کہ نہیں. اور میرے آقا کریم کا پہلا نکاح جو ہوا ام المومنین سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالح خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، وہ قوم تو قوم، قبیلہ بھی تبدیل تھا. اب وہاں تو کوئی فتویٰ نہیں لگا. قوم تو قوم، تبدیلہ بھی، قبیلہ بھی چینج تھا. جو پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عطرت، ذریت اور آل کا سسٹم چلا ہے. کیونکہ سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ماریہ کتبیہ سے پیدا ہوئے تھے رسول اللہ کی بیوی سے. بقایا آپ کی تمام یعنی 3 شہزادیاں اور 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سے ہی پیدا ہوئے. آپ کی نسل پاک جس بیوی سے چلی ہے
قوم تو قوم، وہ قبیلہ بھی اور تھا، قبیلہ بھی، وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ ہم نے خود بخود یہ فلاں قوم کے ہیں ہم ان سے یہ نہیں کر سکتے، فلاں قوم کے ہیں ان کی کوئی عزت ہے یہ ہماری برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا نام لو، اسلام میں ان باتوں کی کوئی گنجائش دیکھا نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیسے مقدس کلمات فرمائے تھے، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کسی بھی طرح کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کل مسلم اخوہ، کل مسلم، تمام مسلمانوں کو فرمایا میں نے، رسول اللہ فرما رہے ہیں آپس میں نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جب تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں قوم کا دخل کوئی نہیں ہے، عربی اجمی کا دخل کوئی نہیں ہے، بلکہ اسلام ہونا کافی ہے۔ اسلام ہونا، وہ بھی صاحب اسلام ہے تو آپ بھی صاحب اسلام ہیں، فرمایا یہ تمہارا بھائی بنا دیا ہے میں نے۔ کل مسلم اخوہ، اگر ہم حدیثوں کو مانتے ہیں تو پھر اس بات پہ کیوں نہیں آتے؟ من، فرمایا کسی بھی قوم کا بندہ ہو، قارئ القرآن، پہلی بات اس کے اندر یہ ہو کہ وہ کس کی تلاوت کرنے والا ہو؟ قرآن پاک کی۔ وتعلم، اور دوسری بات اس خوش نصیب کے اندر یہ ہو کہ قرآن کے مفہوم بھی سمجھتا ہو، قرآن کی تفہیم بھی اس کو پتہ ہو کہ کیا حلال ہے قرآن میں، کیا حرام ہے۔ اور نمبر 3، ان دونوں سے مشکل کام، ان دونوں سے میں نہیں کہہ رہا، حضور داتا گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل، کاملارہ رہنما رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں حسبی نسبی سید ذاتے، حسبی نسبی سید ذاتے، 1000 سال پہلے کا محقق، اللہ کا نیک بندہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں نے بہت ریاضات و مجاہدات کیے، میں نے بہت زیادہ علم دین پڑھا ہے، جو مجھے سب سے مشکل کام نظر آیا ہے، ذرا غور کرنا، کشف المحجوب شریف میں آج بھی کلمات موجود ہیں، فرمایا جو سب سے وہ یہ ہے کہ دین کا کوئی ایک مسئلہ پڑھ کے اس پہ عمل کیا جائے، فرمایا اس سے مشکل کام میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اتنے بڑے بڑے نیک لوگ بھی یہی جملہ بولتے گئے کہ دین پڑھ کے، دین اس پہ عمل کرنا، فرمایا یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ آپ غور کر لیں، معاشرے میں غور کر لیں گا، پریکٹیکلی لائف میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یہ جملہ، آپ دیکھیں مسلمانوں کے ہاں کیا حالت ہے، کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمل کی دنیا میں، سیرت کی دنیا میں، کردار کی دنیا میں آج مسلمان کس گمراہی کے عمیق کنڈے تک پہنچ چکا ہے، آپ خود اندازہ لگانا، مجھے تو اس کی تفہیم کی حاجت ہی نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں اگر بولوں گا تو یہ پوچھوں گا بتائیں کون سا جرم ہے جو مسلم معاشرہ میں نہیں ہے، میں تو یہ پوچھوں گا۔ ایک مسلمان کو صرف پیسے کی خاطر قتل کیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ایک مسلم کا قتل، اندازہ لگا، جس کے بارے میں فرمایا ایک مسلمان کا قتل سمجھو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر یہ گناہ رائج ہے، پیسوں کی خاطر مسلم خاتون کی عزت بک رہی ہے۔ کون کون سا جرم آپ کے سامنے رکھا ہے؟ پیسے ہمارے، وقت ہمارا، گھر ہمارا، بیوی بچے ہمارے، سارا نظام ہمارا، لیکن نصاب یہودیوں کا ہم خرید کے گھر میں چلاتے ہیں، بازریا میڈیا، اس سے بڑھ کے کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں محتب ہے نا، میڈیا پہ مختلف چینلز پہ جو لباس دکھایا جا رہا ہے، عورتیں جو پہن کے آتی ہیں، جو کردار پیش کیا جا رہا ہے، جو ان غلیظ لوگوں کی سیرت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، آپ کی نسل کے سامنے، جو فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں میں جو زہریلا مواد پیش کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کا نصاب ہے یا یہود و نصارہ کا؟ جن کو سمجھ آئی ہے، پیسے دے کے ہم اپنے گھر میں چلوا رہے ہیں کہ نہیں چلوا رہے؟ ناراض نہیں ہونا، حق بات کا ساتھ دینا میرے آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے۔ سب سے بڑا جہاد فرمایا ظالم کے سامنے حق کلمہ کہنا ہے، سب سے بڑا جہاد۔ حق کلمے کی تو یہ شان ہے کہ تلوار کے جہاد سے بھی رسول اللہ فرماتے ہیں زبان کا جہاد افضل ہے۔ کب؟ جب کہ تم صرف حق پہ ڈٹ جاؤ۔
بتایا جائے ٹیلی ویژن خریدتے ہیں, LCD خریدتے ہیں, پیسہ یہودیوں کا لگتا ہے مسلمان کا. کیبل کے لیے جو کچھ بھی لوازم آتے ہیں خریدے جاتے ہیں, پیسہ یہودی کا ہے مسلمان کا. پھر اس کو دیکھنے کے لیے جو وقت لگ رہا ہے وہ وقت دینے والا یہودی ہے یا مسلمان اور اس کی ضروریت ہے؟ اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, وہ قرآن و حدیث کا نصاب ہے یا یہود و نصارہ کا نصاب ہے؟ یہ ہے ہماری عقل مندی, یہ ہے ہماری دانشوری. ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند تو سمجھتے ہیں, بہت بڑا دانشور تو سمجھتے ہیں. چٹائیوں پہ بیٹھنے والے تو ہمارے پاؤں کی خاک کے برابر ہی نہیں ہے. قرآن و سنت کی تعلیم ہم کرنے والوں کو تو ہم اتنی عزت دیتے ہیں. وہ کون ہوتے ہمارا سامنا کرنے والے؟ تم کہو یا نہ کہو, جنہیں رب نے عزت سے نوازا ہے, تمہاری عزت نہ دینے سے ان کی عزت پہ کوئی فرق ہے؟ کبھی اپنے آپ پہ بھی غور کیا ہے کہ ہم کون ہیں, ہمارا کردار کیا ہے, ہماری سیرت کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ پہ بھی غور کیا؟ یا 24 گھنٹے نشانہ وہی بنتے ہیں جو آپ کو دین کی طرف بلا؟ 24 گھنٹے نشانے کے لیے وہی ہے جو دن رات رسول اللہ کی شریعت سیکھ کر آگے رسول اللہ کی امت تک دین کو پہنچا رہے ہیں. آج معاشرے میں اس شعبے پہ انگلیاں نہیں اٹھ رہی. ان کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے اپنے گھر باہر چھوڑے, ان کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے رشتہ دار چھوڑے, ان کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے دنیاوی لذات کو ٹھوکریں ماری, ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی دنیا کے کسی شعبے میں جائیں اور دنیاوی دولت کو اکٹھا کریں. ان کا قصور یہی ہے. دن رات محنت کر کے رسول اللہ کی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کام کرنے کے گھر سے پھر ہماری انگلیاں انہی کی طرف اٹھیں, یہ انصاف ہے؟ لیکن معاشرے میں اکثر لوگ اگر انگلی اٹھائے گا تو اسی شعبے کے کسی فرد کی طرف اٹھائے گا. یہ ایک دو کی بات نہیں, پورے شعبے کی بات ہوگی. برے بھی یہی ہیں, گندے بھی یہی ہیں, کھاتے بھی یہی زیادہ ہیں, پیتے بھی یہی زیادہ ہیں. بھلے آپ کے ایک بچے کی جو سکول اور ٹیوشن کی فیس ہے نا ماہانہ, اس بیچارے کو شاید مہینے کے بعد اس مدرس کو اتنا آپ وظیفہ دیتے ہیں. آپ سے مراد آپ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو غلطی ہوتی ہے جب میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں. خدا کا نام لیں, میں مطلقاً جو اس وقت جامعات میں ہو رہا ہے میں وہ پیٹتا ہوں, میں اس کا رونا روتا ہوں. ہمارے ایک ایک بچے کا 10-10 ہزار روپیہ خرچہ ہے, 15-15, 20-20 ہزار روپیہ خرچہ ہے, اور اس کو 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 مہینے کے بعد دیں گے, جس کی پورے مہینے میں چھٹی بھی کوئی نہیں ہوتی اور ڈیوٹی کی ٹائم ٹیبل بھی کوئی نہیں. 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی پہ مامور ہے. رات 2 بجے جنازہ ہے تو وہ کھڑا ہے. اس کا قصور یہی ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے, اس لیے ہماری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہیں. اس کا جرم یہی ہے کہ اس نے رسول اللہ کی شریعت کو پڑھا اور آگے لوگوں تک اسلام کو پہنچا رہا ہے, یہ اس کا جرم ہے. خدا کا خوف کیا جائے, دیکھا جائے, سوچا جائے کہ اسلام کیا ہے اور ہم کس راستے پہ چل پڑے. پہلے کسی کی طرف انگل اٹھانے سے پہلے اس بندے کو سوچنا چاہیے میرا کردار کیا ہے, میری سیرت کیا ہے. میں نے ایک جملہ رکھا, معاشرے میں تو بہت ظلم ہو رہے ہیں, میڈیا کو آپ کے سامنے رکھا, پیسے آپ کے, وقت آپ کا, گھر آپ کا, اولاد آپ کی, بیوی آپ کی, ماں آپ کی, آپ اور نصاب کن کا چلتا ہے؟ بلند آواز سے. مجال ہے کہ کسی کو جرأت ہو کے جا کے کاٹ دو. خبریں جو دیکھنی ہوتی یہ بہانہ, میچ جو دیکھنے ہوتے یہ بہانے. اسلام میں یہ بہانے نہیں چلیں گے. خبروں میں جو وہ کنجریاں لباس پہن کے آتی ہیں یہ بھی تو حرام ہے, ان کو دیکھنا بھی تو حرام ہے. اس حالت میں ان کی طرف نگاہ کرنا بھی تو کیا ہے, کیونکہ وہ ننگی خواتین ہیں. رسول اللہ کی بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی. خدا کا خوف کرو, اپنی سیرت پہ غور کرو, خدا کا خوف کرو. یہ زندگی نہایت ہی مختصر ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم میں سے کس کا وقت آ جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے. اور ادھر دیکھو مقام کیا رکھا, سب سے مشکل کام, تیسرا کام 2 یاد ہے, لگتے بھول گئے. من قارا
وتعلم، جو قرآن پڑھے اور قرآن کو سیکھے کہ قرآن میں کیا کیا حلال قرار دیا اور کیا کیا جائز ہے، کیا جو اس کو سیکھے۔ اور تیسرا کام جو ان دونوں سے مشکل ہے، وَعَمِلَ بِهِ، اور جب سیکھ لے پھر اس پہ عمل بھی ہو، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جو حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں اتنا مشکل کام کوئی نہیں دیکھا جتنا شریعت کا کوئی ایک مسئلہ سیکھنا پھر اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، شاید اتنا مشکل اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج معاشرہ بد عملی کی طرف اسی وجہ سے چلا گیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا، یہ نصیب والوں کو اللہ عطا کرتا ہے، یہ تو عزت والوں کو اللہ دیتا ہے، یہ تو رتبے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، یہ تو جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے، عمل کرنا تو رب ان کو عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کے بس کا کام، کوئی بھی ہو، کسی قوم کا ہو، کتنے کام کرنے آپ بتائیں گے؟ حدیث میں نمبر 1 ہم جتنا پڑھتے ہیں وہ سب کے، نمبر 2 قرآن کے حلال حرام کو جتنا ہمیں قرآن کے مفہوم کا پتہ ہے، ہمیں سے مراد ہے ہمارے زمانے والے لوگ، وہ بھی آپ سب کے۔ نمبر 3 وَعَامِلَ بِهِ، جیسے قرآن کہے وہ ویسے زندگی گزارے، وہ ویسے، اس پہ ہم سب کا اور زمانے والوں کا جتنا عمل ہے وہ بھی ہم سب کے۔ یہ 3 کام کرنے پڑتے ہیں بندے کو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میرے آقا نے البس والداہ تاجا، کام یہ کر رہا ہے تاج والدین کو پہنایا جائے۔ اندازہ لگایا آپ، البس والداہ تاجا، فرمایا قیامت کے دن اس شخص کے والدین کو، اس شخص کے پہنایا جائے گا تاجا، کیا پہنایا جائے گا؟ اب وہ کیسا ہوگا؟ من نور، فرمایا وہ نورانی تاج ہوگا، من نور، وہ کیسا تاج ہوگا؟ نورانی۔ یا رسول اللہ کتنا نور ہوگا؟ ضوءہ مثل ضوء الشمس، فرمایا جتنا تم دنیا میں دیکھتے ہو نا، یہ آفتاب، یہ سورج، جتنا روشنی یہ بکھیر رہا ہے، اس بندے کے سر پہ جو اللہ تاج رکھے گا اس کی روشنی بھی سورج جیسی ہوگی۔ آپ اندازہ تو لگا، یہ اس کے لیے ہے جس نے میتھ میں پی ایچ ڈی کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں یہی ہے نا، یہ اس کے لیے جس نے یہود و نصارہ کی تعلیم میں ماسٹر کیا ہو۔ مسلمان کی اتنی کوشش جو ہے آخر ان علوم و فنون میں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تعلیم حاصل نہ کریں، میں نے خود کی، میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، پڑھاؤں گا، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں پڑھائیں، لیکن بالتبع مقصود قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے۔ مسلم کا زیور قرآن و سنت کا علم ہے۔ یہ جتنی کالج، یونیورسٹی اور سکولوں کی دیواروں پہ احادیث کو زیب و زینت بنا کے مسلمانوں کو 2 نمبر مفہوم پیش کیا جا رہا ہے، وہ جتنی احادیث لکھی ہیں ان سب کی فضیلت کا ذکر قرآن و حدیث کے علوم کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کے علوم کو یہود و نصارہ کے علوم میں فٹ کیا جائے۔ کوئی بے حیائی کی حد ہوتی ہے، شرم و حیا کی حد ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرمائے قرآن کے علم کی یہ فضیلت ہے، وہ کہتے ہیں یہودیوں کے علم پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ سکولوں اور کالجوں پہ حدیث آپ نے نہیں دیکھی؟ مروجہ علوم اس نصاب سے تو وہاں ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا جن پہ تم نے ان حدیث کو فٹ کر رکھا ہے۔ پڑھیں، آپ اولاد کو پڑھائیں، لیکن بالتبع کا معنی ہوتا ہے بس ٹھیک ہے، اور جو اصل ہے ساری کوشش اس پہ، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں، ہماری کوشش کس طرف ہے؟ حق بولا تو کرو۔ ہمارے بچوں کو تو صحیح قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم نے اتنی محنت کی ان کے ساتھ، ہمارے بچوں کو تو صحیح قرآن ہم نے کبھی نہیں غور کیا۔ یہ جس سے قرآن پڑھنے جاتے اس ٹیچر کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟
انگلش میں تو ہم ساری یہ باتیں غور میں لے آتے ہیں کہ نہیں لے آتے؟ گورنمنٹ سکول میں ہم میں سے اکثر کے بچے نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی وہی تعلیم دے رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ بولتے نہیں آپ۔ لوگوں کے نزدیک وہاں اچھی تعلیم نہیں ہے، لوگوں کے نزدیک وہاں ہے یا نہیں اس کو چھوڑیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ اور یہ مطلقاً کہنا کہ گورنمنٹ سکولوں میں اچھی تعلیم نہیں ہے، کم از کم میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ سارے ٹیچر حرام خور نہیں ہوتے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ساری بات ٹیچر سے ہی تعلق رکھتی ہے نا، سکول کا تو عمارت کا تو کوئی قصور نہیں۔ ٹیچر سارے حرام خور ہیں جنہیں اللہ کا خوف ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے پڑھانا ہے تو میری روزی حلال ہونی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم اعلیٰ ہے، بھلے وہ گورنمنٹ سکول میں ہی بیٹھے، بھلے وہ گورنمنٹ سکول میں ہی۔ وہاں سمجھ آتی ہے، ایک تعلیم مفت دی جا رہی ہے، سال کی 200-250 روپیہ فیس مفتی ہے نا، مفت دی جا رہی ہے، ہم وہاں نہ بچے داخل کروائیں، 2 3 4 5 6 10 کلومیٹر دور بھی کروائیں اور ماہانہ ہزاروں روپے فیسیں بھی دیں، تو قرآن کی تعلیم کے لیے یہی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ مسلم کا زیور دنیاوی تعلیم نہیں، بلکہ یہ دیکھنے میں تو نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے خود فرمایا ہے تعلیم کی وجہ سے معیار ملنا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ من قرأ القرآن وتعلم وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامہ، دو من نور، فرمایا نورانی تاج ہوگا، کیسا ہوگا؟ نورانی، اور اس کی روشنی دو مثل دو الشمس۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے قبلہ، یہ تاجدار مدینہ کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ سورج جتنا نور اس سے نکل رہا ہو۔ آگے چلیں، پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن، يُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن، ماں کو بھی اور باپ کو بھی ایک ایک لباس دیا جائے گا جب لوگ ننگے کھڑے ہوں گے۔ یا رسول اللہ قیمت کتنی ہے؟ 1 کروڑ ڈالر کا، 1 ارب ڈالر کا، 1 کھرب ڈالر کا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سوچ رہے ہیں آپ حدیث کے کلمات، لا یقوم لہما الدنیا، فرمایا پوری دنیا بھی بیچ کے آ جاؤ نا، پوری دنیا، پورے ورلڈ کی تمام چیزیں بیچ ڈالو، اس ایک لباس کی قیمت کو پورا نہیں کر سکتی، اتنا قیمتی۔ لا یقوم لہما الدنیا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جن کی ذات پہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ فرمایا پوری کائنات کو بیچ ڈالو، جو اللہ ایسے خوش نصیب کے والد اور والدہ کو محشر کے دن، ابھی جنت کو نہیں گئے، محشر کے دن یہ پروٹوکول ہے، محشر کے دن یہ عزت ہے، یہ مقام رتبہ ہے۔ فرمایا وہ پوری دنیا کی دولت بھی اس لباس کے قائم مقام ہو سکتی۔ فیقولانی، جب وہ اپنا یہ پروٹوکول دیکھیں گے نا محشر کے دن، پھر بول پڑیں گے بما کسینا ھذا، یا اللہ یہ عزت کیوں ہے؟ یا اللہ لوگوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہے، ہمیں یہ عزت کیوں ہے، یہ شرف کیوں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فیقال، اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، یہ تیری اولاد نے قرآن پہ عمل کیا تھا، اس کی برکت سے رب نے تجھے نواز دیا ہے۔ اب دیکھو بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، ماں کو بھی اور باپ کو بھی یہی جملہ بولا جائے گا کہ دیکھو تمہاری اولاد قرآن پڑھتی تھی، قرآن کے مفہوم کو سیکھتی تھی، اور قرآن کے مطابق عمل، اس کی برکت سے آج تمہیں ہم نے نوازا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا حصہ ہے، ورنہ والدین کو کیوں رکھا؟ اسی کو رکھتے، اس کو تاج پہنایا جائے گا، اس کو جنت دی جائے گی، اس کو یہ۔ فرمایا ساری کوشش تو تم نہیں کر رہی، جیسا کہ سیاہ میں حدیث ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے، والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ۔ پیدا ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، پیدا تو ہونے والے کا کوئی قصور نہیں، اس کو جیسا ماحول میسر آئے گا وہ ویسا ہی بن جائے گا، اس کو گھر میں جیسی تربیت میسر آئے گی اولاد ویسی ہی بنتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟
اولاد فلمیں دیکھتی ہے، وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئی تھی نا فلم دیکھنی، اس کو کس نے سکھایا؟ والدین، گھر کے ماحول نے، اس برے ماحول نے اس کو برا بنایا، اس خلاف شرع ماحول نے اس کو خلاف شرع بنا دیا۔ اگر آپ کے گھر میں چلتا نہ ہوتا میڈیا خلاف شرع قانون کے تحت، تو آج آپ کی اولاد ایسی ہوتی، آج ہماری نسلیں ایسی ہوتی۔ اگر ان کو ہم نے قرآن و سنت میں ہی رکھا ہوتا شروع سے، تو آج ان کی سیرت یہود و نصارہ کے مطابق ہوتی۔ آپ بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے ہیں ابا کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ ہم نے اس وقت کہا جب وقت گزر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی طرف لے آؤ، 3 سال تک سکھاتے رہو محبت سے، جب 10 سال کا ہو جائے اب نہ پڑھے تو فرمایا مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ وقت تھا اس کی تربیت کا، ہم نے اس وقت تربیت ہے، ہم تو آئے 25 سالوں میں تربیت کرنے، اب تو وہ پکی ہو گئی جہاں بھی تھی۔ یہ بچہ خالی تختہ سیاہ کی مانند ہوتے ہیں، والدین جیسا رنگ بھر دیں ویسے رنگ ان پہ آ جاتا ہے، جیسے ٹیچر جو بھی لکھ دے وہی نظر آتا کہ نہیں آتا؟ تختہ سیاہ پہ بلیک بورڈ پہ جو بھی لکھ دے ٹیچر وہی نظر آتا ہے نا۔ فرمایا یہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان پہ جو بھی تو لکھ دے گا وہی کل کو ان کی زندگی میں تجھے نظر آئے گا۔ آج ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نے لکھا ہی نہیں، جب کوشش کرنی تھی ہم نے کی ہی۔ 9 سال سے بچی بالغ ہو جاتی ہے اگر اس کو حیض آ جائے تو، جب بالغ ہوئی تو پردہ فرض ہو گیا، ہم تو اس کو پردے کا کہتے ہیں۔ 28 سال کی عمر میں جا کے بیٹا پردہ بھی ہے۔ یہ جو 15 سال اس کو ان لوگوں کے ساتھ تعلیم دلوائی ہے جو ننگا بلاتے رہے، اس وقت خیال نہیں آتا تھا، آج اس نے کب ماننی؟ آج بچیوں کے سکول میں وردیاں ایسی ہیں، ان کی آدھی پنڈلیاں ننگی، ان کے بازو ننگے ہیں، ان کے سر ننگے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، آخر رب کی بارگاہ میں لوٹ کے نہیں جانا ہم نے۔ میری بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کر، اعلیٰ سکول میں۔ میں رات بھی اپنے شاگردوں کہہ رہا تھا یہ عجیب مسلمان ہے، وہ فحاشی سکھاتے ہیں، یہ ماہانہ 1000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ عجیب مسلمان، اعلیٰ تعلیم حاصل ہو رہی۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ، یہ جن کو اعلیٰ تعلیمیں ہم دلوا رہے ہیں، کل کو یہی جہنم میں جانے کا ذریعہ، جو خلاف شرع ان کو ہم تعلیمیں دلوا رہے ہیں، جہاں پہ ان بیچاریوں کو بے پرد رہنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ آج سکولوں کے نصاب میں کتنی تبدیلی آ چکے، کیسے گند اور غلاظت بھر دیا گیا۔ کیوں؟ حکمرانوں کو یہود و نصارہ نے خریدا ہوا، وہ جو پیسے دیتے ہیں ہم تو خوش ہوتے ہیں، اتنی امریکہ نے امداد کی ہے، اتنی کی ہے۔ بھائی وہ جو دے رہے ہیں وہ آپ کے نظریات کو خریدنے کے لیے دیتے ہیں، اسلامی کلچر کو خریدنے کے لیے، اپنا کلچر لاگو کرنے کے لیے، ورنہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان کے خیر خواہ ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ پوچھیں گے مالک یہ شفقت، یہ کرم، یہ عزت، یہ شرف، یہ پروٹوکول کیوں ہے؟ جواب کیا ملا ہے؟ آپ کو بھول گئے؟ فَيُقَالْ بِأَخَذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن پڑھا، تمہاری بچی نے قرآن پڑھا، تمہارے بچے اور بچی نے قرآن کے حلال حرام کو سیکھا شیوخ سے، تمہاری بچی اور بچی نے پھر جو سیکھا اس کے مطابق کیا کیا تھا، یہ اس کی برکت سے تجھے عزت دی جا رہی ہے، کیونکہ سارا نظام تو تیرا ہی تھا۔ اگر تو ہی اس کو اس طرف نہ لاتا وہ بیچارے کب آ سکتے تھے؟ اولاد کو جدھر لگانا تھا تو نہیں لگانا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ تو قرآن پڑھنے، قرآن کے حلال حرام سیکھنے اور قرآن پہ عمل کرنے والے کے والدین کی عزت ہے۔ فرمایا صحابہ تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود عمل کیا ہو، جس نے خود، یہ ہے وہ خوش نصیب جن کو قیامت کے دن بھی عند اللہ عزت دی جائے گی، قیامت کے دن بھی جن کو اللہ کے ہاں ایک مقام اور رتبہ، اور اس دن جب کہ کوئی کسی کا پرسان حال بھی، قیامت اور محشر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، محشر کے دن
بس اللہ ہی معاف کر دے، بس اس کی ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، بس اس کی پناہ ہی چاہتے ہیں، رب کی ہم کیا چاہتے ہیں؟ پناہ ہی چاہتے ہیں۔ البتہ جو اسلام نے ہمیں ظاہری طور پہ ذہن دیا ہے، خدا را ذرا اس حدیث کی طرف بھی غور کریں، یہ رسول اللہ نے حدیث اپنی امت کے نصاب میں شامل کی ہے۔ فرمایا کہ تم ایسے بنو، تمہاری اولادیں ایسی ہوں، تمہارے گھر میں ماحول قرآن والا ہو، تمہاری اولادوں کی سیرت قرآن والی ہو، تمہاری اپنی سیرت قرآن والی ہو، تو فرمایا پھر جب آؤ گے پھر ننگے بدن کوئی نہیں کھڑے کرے گا، پھر ننگے پاؤں تمہیں کوئی کھڑا، پھر جہنم کی آگ تمہیں، پھر سورج کی تپش تمہیں، بلکہ لباس ایسے ہیں، اور جب پیاس کی طرف سوچنے لگو گے تو آب کوثر کے جام پیش کیے جائیں گے۔ کہا جس کو آب کوثر کا جام پلا دیا گیا عبدالآباد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، عبدالآباد اس کو کبھی آب کوثر، آب جب پیاس لگے گی تو فرمایا آب کوثر کے جام پیش کیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے تم ہماری مانو، دنیا میں رہتے ہوئے تم ہماری مانو، قیامت میں آؤ گے تو پھر ہم تمہیں عزت سے نوازیں گے، قبر میں آؤ گے ہم تمہیں عزت سے۔ اللہ کرے کہ ہماری جتنی کاوشیں اور کوششیں اور جتنا پیسہ اس وقت دنیاوی تعلیم کے حصول پہ خرچ ہو رہا ہے، کاش کے پیسے کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں، صرف اتنی کوشش ہی مسلمان میں آ جائے تو اتنا وہ قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف ہی کوشش کر لیں، کاش، حالانکہ کوشش قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف زیادہ ہونا مسلمان پہ فرض ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ دنیاوی تعلیم کتنی دیر تک کام آ سکتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈگری تک زندہ رہے گا بھی صحیح کہ چلو رہ گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، فلاں 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 فلاں، او وزیر اعظم بن گیا، سوال ہے کتنی دیر تک رہے گا؟ کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی زندگی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیم اپنا لیں، اس کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھال لیں، تو جو اس کا فیض ملنا ہے، جو اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں عزت ملنی ہے، کتنے سالوں کے لیے ہوگی؟ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنے تک میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں بندے کو کوئی دیکھے گا نا، اس کو سمجھ آئے گی کہ آج نہیں تو کل شاید اس کی داڑھی کا کوئی بال نکلے گا، حدیث کا مفہوم، کیونکہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں داڑھی، جنت میں مرد عورت کے جسم پر سر کے بال ہوں گے، یہ بال ہوں گے آبرو اور پلکیں، بس یہ بھی اس کی خوبصورتی کے لیے۔ اس کے سوا میرے آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم پر کوئی ایک بال بھی کبھی نظر نہیں آئے گا، معلوم ہوگا آج نہیں تو کل شاید کوئی داڑھی کا بال، فرمایا عبدالآباد تک بس یہی معلوم ہی ہوتا رہے گا، نکلے گا نہیں۔ یہ شباب کا عالم ہونا، کبھی جوانی کو فنا نہیں آئے گی، جیسے تھے ویسے ہیں ویسے رہے۔ اب کتنی دیر رہیں گے؟ موت کو تو ذبح کر دیا گیا، بس رہیں گے، بس قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، بس رہیں گے، اس کا معنی بس، کوئی ختم نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ قانون بھی اگر آپ دنیاوی دیکھ لیں، جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے دنیا والے اس کے لیے اتنی زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ تو دنیاوی تعلیم تو ایک سیکنڈ کا بھروسہ بھی نہیں ہے جو اس کی وجہ سے حصول ہونا ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بارہ کہہ رہا ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پڑھیں، میں نے خود پڑھا، اولاد کو پڑھاؤں گا، آپ کو کہہ رہا ہوں پڑھیں، لیکن اس کو بتبع رکھیں۔ اصل مقصود قرآن و حدیث ہو، اصل مقصود قرآن و حدیث ہو۔ میرے بھائی، اس تعلیم کی وجہ سے جو دولت مل سکتی ہے، اول تو بھروسہ نہیں ہے کہ ڈگری تک زندہ رہیں گے، کہ چلو مل گئی ڈگری، نوکری بھی مل گئی، کوئی پتہ نہیں کتنی تنخواہیں وصول ہو سکتی۔ اور قرآن و سنت والی تعلیم جس پہ عمل بھی ہو، جس پہ اکیلی تعلیم نہیں، جس پہ عمل بھی ہو، اس کی کتنی مدت ہے عیش و عشرت کی؟
ہمیشہ. تو اسی قانون کو بھی دیکھیں تو کوشش کس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے. اور دیکھیں میرے آقا کتنے شفیق ہیں امت پہ. من قارا القرآن فرمایا, من حافظ القرآن فرماتے تو ہم میں سے بہت سارے پیچھے رہ جاتے کہ یا رسول اللہ ہم تو حافظ ہی نہیں ہیں, ہم تو حافظ ہی نہیں ہیں. فرمایا من قارا القرآن, حفظ تو میں نے کہا ہی نہیں, میں نے تو کہا قرآن پڑھا کرو. اور ہماری قسمت والدین نے پڑھا دیا, اساتذہ نے دن رات محنت کر کے قرآن سکھایا, اور ہمارے قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. آج ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں کہ نہیں ہو؟ خدا کا خوف کرو, اپنی اولاد کو بھی ذہن دو, اپنے گھر والوں کو بھی اس طرف بلاؤ, خود بھی اس طرف آؤ. اللہ سے دعا گو ہے مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے طریقے اور سیرت پہ عمل کی. آخر میں جملہ دہرائیں گے, کس کے والدین کو نورانی تاج ملے گا؟ نمبر 1 جو قرآن, جس نے قرآن کا مفہوم, جس نے قرآن کے مطابق عمل. بھئی یہ پہاڑ ہے جس کو اٹھانا پڑے, کتنا مشکل ہے آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سب کو, ہم سب کے گھر والوں کو, پوری امت مسلمہ کو صاحب قرآن کے طریقے اور سیرت و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. الصلاة